الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم. رسمی اجتماعات جلسوں خدائی جناب صدر جلسہ فنا مطلب خبری نرازی اتاستا لگ ساتھ دا حکم مطابق حاضر شلما اہل قلوب اہل دل اہل ذکر اور امام الانبیاء رحمت کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تمام حضرات صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امتیانی اور بدے منملا فخر حاصل لی تمام حضرات کو الحمدللہ کہ من دفوق نبی علیہ السلام امتیانی منگا محمدیانی منگا مومنانی من مسلمانانی منگا نبی آخر الزمان فخر موجودات فخر کائنات اور تمام کائنات بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر دا اللہ پاک نہ علاوہ دا خوب نبی علیہ السلام برابر اس مخلوق کی سوک نشت دا اللہ محبوب دا اللہ حبیب اور محبوب دا کائنات وہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب العالمین کتاب مبین قرآن عظیم ہدی للناس اللہ فرمائے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مختو کی معنی دارا دا اللہ ذکر دیر پہ اردو علمائی اللہ کی یاد بہت بڑھیا ہے اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سب سے بڑی عبادت ہے اور اسی لیے نماز قائم کی گئی ہے اور اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج ہر مسلمان کو معلوم ہے. یہ معراج والا تحفہ ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز یہ مومنین کی معراج ہے. میں مختصر عرض کرتا ہوں
ایجاد کی، مواصلات کی تمام چیزیں ایجاد کی، رابطوں کی تمام سہولتیں مہیا کی، اور دریاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، زمین کے اوپر تیز رفتار مواصلات ایجاد کی۔ لیکن یہ دنیا کی ترقی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ انسانیت کی ترقی نہیں، میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ جبر اور دمک، یہ مال دنیا کا دھوکہ ہے، یہ ترقی نہیں۔ انسانیت کی ترقی یہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، اقم الصلاۃ لذکری، یہ معراج کا واقعہ، یہ تمام انسانیت، یہ نو فرشتوں پر، فرشتوں کا بھی مجال کیا کہ آگے قدم آگے جا سکے۔ جبریل آمین جہاں تک اس کو اجازت تھی، جبریل امین گئے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے۔ آپ حسین سب کو معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، اپنے معبود سے جب راز و نیاز شروع ہوئی، ایک دوست جب دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، تحابو، محبت تمہاری بڑھ جائے گی۔ جب اللہ جل شانہ نے پوچھا میرے محبوب دنیا سے کیا لائے، تو محبوب کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میرے رب میں حاضری لے کر آیا۔ یہ جو ہم نماز کے اندر رکوع کے ساتھ سجدے بھی کرتے ہیں، یہ انتہائی عجز ہے۔ کوئی غیر خدا کے سامنے اگر کوئی سجدہ کر لے تو وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر جائے گا۔ اور انسان کی ترقی کیا ہے؟ یہ سجدے میں ہے، تاکہ ہمیں انسانیت کا مقام اور ترقی کا مقام معلوم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میں زیادہ وضاحت مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میری طرح کم علم والے ہیں، کم سمجھ والے ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں کہ اللہ کا ذکر یہ نماز ہی ہے۔ تو تمام حضرات میرے سمیت، بزرگ تو بزرگ ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن یہ جو ہمیں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، 5 وقت نماز کی پابندی سب کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں کہ ہم واقعی مومنین ہیں اور ہماری معراج یہی نماز ہے۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، وہ چاند تک پہنچ سکتا ہے، سورج تک بھی پہنچ جائے، ستاروں تک بھی پہنچ جائے، لیکن پہلی آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ، جنت اور دوزخ کا سیر۔ اور آگے جو کلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا وہ حدیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی یاد کے لیے 5 وقت نماز ہم پڑھیں گے نا۔ تو میں اپنا ایک واقعہ، ایک ملک کا سفر کا بیان کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں بت خانہ تھا، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بات کو دیں کہ یہ بدعت ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ بے دلیل کہنے کی تسبیح بدعت ہے۔
مجھ سے پہلے مولانا عبدالحلیم مجاہد نے کہہ دیا کہ مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب سید ہیں ہمارے سر کے تاج، ایک دفعہ تشریف لائے مسجد شریف اکبر بڑگرام بازار۔ تشریف لانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب پارے مولوی صاحب ملے، کہاں جا رہے ہو؟ نجم الدین کے پاس۔ وہ تو بدعت کرتا ہے۔ کون سی بدعت کرتا ہے؟ وہ گٹھلیوں پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ وہ اتفاقاً اس مولوی کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے تھے۔ اس نے کہا عالم عالم ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا یہ تمہارے جو ہاتھ میں تسبیح ہے اس پر کیا پڑھتے ہو؟ کہا اس پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ شاید درود شریف کا منکر نہیں تھا، صرف اس کو شبہ تھا، اشکال تھا کہ یہ گٹھلیوں پر درود شریف پڑھنا یہ بدعت ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تم نے اتنی محنت کی، اس میں سوراخ بھی کیے، اس میں یہ دھاگا بھی ڈالا، اردو بھی ہوئی تا دانی سوری کڑے تا نے بگی واچو تا صورت تھی اور اصلی حالت کی جگمی دا کجوری بمبتی لیا بدعت شاہ جیسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی باقاعدہ ثبوت تھے، مگر یو صحابی ثبوت کافی تھی۔ خوب نے میرے سلام فرمائی اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں۔ جب مسافر رات کے اندھیروں میں سفر کرتا ہے، جنگلوں میں، دریاؤں میں، تو وہ راستہ کیسے معلوم کرتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے۔ یہ قطب کی طرف ہے، یہ شمال کی طرف ہے، یہ جنوب و مشرق و مغرب کی طرف ہے، اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام دنیا کے اندر اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، بدعت کا اندھیرا ہے، جہل کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، ہر بے حیائی کا اندھیرا ہے، تمام کفریات کا اندھیرا ہے۔ صحابہ کرام تمام فرمائیں رضی اللہ عنہم۔ یہ قرآنی دعا ہے، جب بھی صحابہ کرام کا نام کوئی لے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو صحابہ کرام ہمارے لیے اندھیروں کے اندر چراغ مستفیدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے کیے سے انہوں نے چراغ جلایا ہے امت کے لیے۔ آسانی کنڈوں بیائی اقتدیتم احتدیتم، جس صحابہ کی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلائے۔ یہ ضمناً میں نے واقعہ بیان کیا، اپنا بھی ایک واقعہ بیان کروں تھائی لینڈ کا۔ ہاتھ میں تسبیح، ایک بت پرست جس کو ہمارے تھائی بھائی اچھان کہتے ہیں، سیڑان کہتے ہیں، بارہا وہ جھوگی ہے یا پنڈت ہے کوئی بھی ہے، ان کا بڑا تھا۔ اس نے تسبیح کے دانے ہاتھ میں دیکھ لیے، ترجمان سے پوچھ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہو؟ وہ پرستوں کو، مشرکوں کو پتا ہے کہ اس پر مسلمان کیا پڑھتا ہے؟ اللہ کا نام پڑھتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں تم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہو۔ میں ذرا سوچ میں پڑ گیا کہ معقول کوئی جواب دینا چاہیے، تو میں نے جواب میں کہا ہم 5 وقت فرض درجے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، باقی ہم ہر وقت اللہ توفیق دے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں بھی آپ بھی دن رات اللہ کو یاد کریں گے یا نہیں؟ اور اللہ کی یاد آسان ہے، مسنون دعائیں یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں آنے، باہر نکلنے، بیت الخلا آنے اور جانے، بازاروں میں، گھروں میں، جو مسنون دعائیں، جو بھی مسلمان وہ دعائیں یاد کر کے پڑھتا ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ تو میں آخر میں یہ کارڈ کی تعارف کر رہا ہوں۔ ایک شاعر نے
اس کو چھاپا ہے اور اس پر لکھا ہے جنت کو دیکھنے کا عمل دے جنت تیری دلو والا عمل حدیث پاک میں ثابت تھی سوچ یو دلی درود شریف ہوئی تازوی صلی اللہ علیہ وسلم ترفتہاری ہوتا نفس نے کہیں دلاوش آو کے اسرے سلزل ہوئی رسومہ میں لڑی گی زرزلہ آو کے زرزلہ ہوئی لسرہ نو دار یو در درود شریف چکم مسلمان اولولی دے دمراجر دے حدیث پاک نہ ثابت تا کہ دنیا کی بات اللہ ورطہ جنت محل ہو گئی عظیم نوری اکبر جنت محل ہوئی اللہ جملہ کسرت سرا درود شریف رو توفیق راکی ماستا سبق زیاد فاغستا دے معذرت پڑھما اللہ معلوم داخل یاد توفیق راکی اور تاثلوما اور دا آخری جملہ دا عرض کو کہ علماء کرام لکل لی کہ لا الہ الا اللہ تاہو افضل ذکر دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے جو زرد لوری جنت کے باقبل محل منی اور شفاعت بہن سبتینی اور عرش محلہ لاندی سوری لاندی وزے اور تم میرا رہی آخوب نبی علیہ السلام معیت صحبت و تمت ملاوے گی اللہ پاک دملا دے کسرت سرا دے درود شریف رو توفیق راکی اور دے سرا لو فیدہ دادا کہ دے چاہ ذکر زیاد گئی اغزر و مینا محبت زیادی سوک دے کلمہ زیاد الوری دے اللہ مینا محبت زیادی کی سوک دے نبی علیہ السلام منے درود شریف دے الوری نبی علیہ السلام سرے محبت زیادی کی دے محبت تقاضا بیادادا چھ بیا اتباع سنتم نصیب کی اللہ پاک تملا کسرت سرے درود شریف رو توفیق راکی جزاکم اللہ ستاذ مادا خبری بور شرح بلیں